جی آج ہم پڑھیں گے باب انفعال۔ اب یہ بہت آسان ہونا چاہیے آپ کے لیے اگر ہم باب افعال اور افتعال کو پڑھ چکے ہیں۔ افعال اور تفعیل میں ہمیں یہ پتہ لگا تھا کہ وہ ٹرانزٹیو کو ان ٹرانزٹیو میں کنورٹ کرتے ہیں، یعنی وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ خرجہ وہ نکلا، تو اخرجہ اور خرجہ کا مطلب ہوتا تھا اس نے نکالا۔ یہ الٹ کرتا ہے، یہ ٹرانزٹیو کو ان ٹرانزٹیو میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور یہ ہمیشہ ہی لازم ہوتا ہے، یہ کبھی بھی متعدی نہیں ہوتا۔ تو ہدمہ یا ہدم کا مطلب ہوتا ہے گرانا، تو انہدام کا مطلب ہوتا ہے گرنا، خود گرنا۔ قلبہ یقلب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو الٹ پلٹ کر دینا۔ انقلاب کا مطلب ہوتا ہے خود پلٹ جانا اپنی ایفرٹ سے، اپنے طور پر۔ اور اس کا حمزہ بھی اسی طرح حمزہ وصلی ہوتا ہے جیسے افتعال کا تھا۔ مثال کے طور پہ وَإِذِ موسیٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے تو ہم نے اسے کہا کہ چٹان کے اوپر عصا مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ فجر یفجر کا مطلب ہوتا ہے پانی کو نکالنا، کسی چیز کو پھاڑ کر پانی بہانا۔ ان فجرہ کا مطلب ہوتا ہے پھوٹ بہنا، تو فن فجرت تو پھوٹ بہے اس میں سے 12 چشمے۔ اسی طرح سورہ توبہ میں آتا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، اور جب کوئی اترتی ہے سورت تو یہ آنکھوں آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ اچھا تمہیں کو دیکھ تو نہیں رہا، ثم انصرفوا، پھر یہ انصراف کرتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، اور اللہ نے ان کے دلوں کو صرف کر دیا، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ صرف کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی سے پھیر دینا، کہ ایسی قوم میں جو سمجھتی ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ اس سے باب اسم فعال بنے گا ان طرف، اس کا مطلب ہے وہ پھر گئے، وہ نکل بھاگے، تو پھر وہ چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ یہاں پر بھی باب انفعال استعمال ہوا۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں آتا ہے، یہ قبلہ جو میں نے بنایا وہ اس لیے بنایا صرف کہ ہم یہ جان لیں کہ کون ہے من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کون پلٹ جاتا ہے الٹے قدموں، اپنے قدموں کے بل۔ تو یہاں پہ بھی یہی باب انفعال آیا، تو یہ آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ اب آپ کو اتنی پریکٹس اصولاً ہو جانی چاہیے۔ تو اس کے سیغے کیا بنیں گے؟ افعال کے سیغے آپ کو پتہ ہے، افعال یفعل افعال۔ اسی طرح افتعال کے سیغے ہیں افتعال یفتعل افتعال، اور اس میں جو فاعل ہوتا ہے وہ مفتعل ہوتا ہے، فعل امر ہوتا ہے افتعل۔ باب انفعال کے اندر آپ دیکھیں گے تو افتعل کی جگہ دیکھ کے آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جانا چاہیے انفعل ہوگا۔ تو پہلے الف ویسے ہی ہے، فے کی جگہ نون آ گیا، اور آگے فے این لام اکٹھے ہو گئے، جو روٹ ورڈ ہے وہ اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں، تو تھوڑا سا یہ باب آسان بھی ہے۔ تو انفعال سے آگے آئے گا ینفعل، آپ خود آپ غور کریں، افتعال ہے تو نیچے آئے گا انفعال۔ پیسو وائس کے اندر یہ ایشو ہے کہ یہ کیونکہ لازم ہوتا ہے تو اس میں پیسو وائس ایگزسٹ نہیں کرتا ان جنرل۔ اور افتعال کا فاعل تھا مفتعل، تو اس کا ہوگا منفعل۔ مفعول بھی ایگزسٹ نہیں کرے گا، اور فعل امر اسی طریقے سے آئے گا، افتعل کی جگہ آ جائے گا انفعل۔ اس کا بھی وہی روٹ ہے کہ پہلے ینفعل کو جزم دے کے ینفعل بنائے، پھر یہ کو ختم کریں، اور پھر حمزہ وصلی شروع میں لگا دیں۔ اردو میں اگر آپ دیکھیں تو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، انقلاب ہونا، منقلب ہونا، منجمد ہونا، انتظام اور انصرام ہوتا ہے، انحراف کرتے ہیں لوگ جو منحرف ہو جاتے ہیں، انحصار کرتے ہیں لوگ اور پھر ان پر منحصر ہوتا ہے، منفرد لوگ بھی ہوتے ہیں، منقطع ہو جاتی ہے کوئی چیز جو خود بخود کٹ جاتی ہے، رابطے منقطع ہو جاتے ہیں، ہم پر انکشاف ہوتا ہے، یا وہ چیز ہم پر منکشف ہوتی ہے، اور انکسار کرنے والے کو منکسر کہتے ہیں، اور انحطاط کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سب اردو میں باب انفعال سے استعمال ہوتے ہیں۔